بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ تو محترم سامعین، بغیر کسی ٹائم ضائع کیے ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے دشمنوں کی دشمنی سے کیسے بچا جائے، شریروں کے شر سے کیسے محفوظ رہا جائے اور حاسدین کے حسد سے کیسے ہمیں امن ملے گا۔ تو کیونکہ آج کے دور میں جو ہے وہ دوست اور دشمن کی کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے، اور حقیقت یہ ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے اتنی ہی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے۔ تجربے کی بات ہے، ہماری زندگی میں بھی ایسے کئی موڑ آئے ہیں، کئی لوگ ایسے ہم سے ملے ہیں جو ہمارے بہت ہی قریب تھے، بہت ہمارے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے ہی ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، جن پہ بالکل امید ہی نہیں تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں ہر بیماری کی دوا ہے، ہر مشکل کا کوئی حل ہے، ہر پریشانی کی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہوتی ہے ایسی چیز جس سے پریشانی جو ہے وہ ٹل جائے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، بلکہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کیسے حل کیا جائے، کیسے جو ہے ایسے لوگوں سے محفوظ رہا جائے، کیسے جو ہے ایسے لوگوں سے بچا جائے، ہمیں کیسے امن ملے گا دشمنوں کے جو ہے وہ واروں سے۔ تو اس لیے ہم آج ایسا موضوع لے کے آئے ہیں جو ہمارے اپنے تجربے کے ہیں۔ میں ہمیشہ جو ہے وہ بات کرتی ہوں جو میرے اوپر جو ہے حالات آئے ہیں اور میں نے وہ کیے ہیں اور مجھے اس سے فائدہ ملا ہے۔ یہ تجربے کے عمل ہیں اور یہ خود میں نے کیے ہیں اور جو ہے وہ بہت فائدہ ہوا۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو کیسے ہم جو ہے پہچان کر سکیں گے؟ پہچان تو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ کسی سے خطرہ ہو، یا آپ کو جو ہے وہ دشمنی شروع ہو چکی ہو، یا آپ جو ہے کسی کی جو ہے وہ شرارت سے جو ہیں وہ پریشان ہوں یا حسد کی نظر میں جو آ چکے ہوں، تو پھر جو ہے وہ عمل کرنا ہے کچھ اس طرح کہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، پہلا پارہ جو ہے اس کا آخری پیج ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 137 ہے، پوری آیت نہیں ہے، آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو اس آیت کو جو ہے ہم نے پڑھنا ہے اور تصور کر کے دعا کرنی ہے، یا اللہ فلاں دشمن سے، فلاں حاسد کے حسد سے، فلاں شریر کے شر سے مجھے جو ہے محفوظ رکھا جائے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ دشمن جو ہے خود ہی ناکام ہو جائے گا اور سچ اور جھوٹ جو ہے سامنے آ جائے گا، کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ عمل بہت مجرب عمل ہے، بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اور قرآن مجید کی تو ہر آیت ہی بہت ہی خوبصورت ہے، اپنے اندر بہت سے فوائد سموئے ہوئے ہوتی ہیں۔ بہت ہی ان آیتوں کا جو ہے وہ یہ قرآن مجید دلوں کو بھی منور کرتی ہیں اور پریشانی کو بھی دور کرتی ہیں، اور ہمارے جو ہیں وہ تمام مسائل کا حل بھی ہیں۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے اس آیت کو جو ہے وہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو میں نے بتا دی، سورۃ بقرہ کی آیت ہے 137 اور پہلے پارے کا آخری پیج ہے۔ آیت کچھ اس طرح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اتنی پڑھنی ہے آیت۔ تو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے کہ وہ ہم تسبیح پہ پڑھیں، اور ایک طریقہ جو ہے ہم نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز میں جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے، نماز کا شوق رکھنے والے حضرات جو ہیں ان کے لیے میں انشاءاللہ پھر جو دوسری ویڈیو میں اس کا طریقہ بتاؤں گی، اور جو ویسے یعنی کہ مصروف لوگ ہیں ان کے لیے یہ عمل جو ہے وہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ 313 دفعہ اول آخر 3 دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ تو اس آیت کو 313 دفعہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے
سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، یہ 313 دفعہ پڑھ کے تو بعد میں درود شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھا جائے، شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی برکت سے آپ جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے اور حاسد سے۔ تو یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نماز کا شوق رکھنے والے جو عمل ہیں ان کو نفل نماز میں پڑھنے کا انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی، وہ کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔